کہ آپ نے بیسکلی ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ بنا رکھی ہے. میں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں اس کمیٹی کا جو کور آبجیکٹو ہے وہ جاننا چاہوں گی کہ وہ بیسکلی کیا ہے, وہ کہیں پر ڈسکس نہیں ہو رہا. دیکھو, کور آبجیکٹو تو یہی ہے کہ لوگ ذرا حوصلہ کریں اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا ہائی رکھا ہوا ہے اس کو ہم بات چیت کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے اس کو نیچے لانے کی صحیح کریں, کوشش کریں. اور اسی لیے ہمارا یہ جو کمیٹی ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. مثلاً وسیم اختر صاحب ہیں جو ایم کے ایم سے ہیں, بیرسٹر سیف صاحب ہیں, میں ہوں, محمود مولوی صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, پھر شہزاد وسیم صاحب ہیں, محمد علی دورانی صاحب ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا ایک بہت بیک گراؤنڈ, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے بڑا اسٹرانگ. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت خصوصاً پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس قسم کا ایک آئی وڈ سے کہ ماحول بنا ہوا ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں. کیونکہ ایک طرف عمران خان ہے جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے سب سے اس وقت بڑے لیڈر ہیں, دوسری طرف پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اتنے فاصلے ہوں پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, کہ اس کی تپش جو ہے وہ ملک کے عوام کو محسوس ہو. اس کو نیچے لانا ضروری ہے اور ہم اسی کے لیے کوشش کریں. ویسے عوام کو تو کوئی اور تپش محسوس ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر متعدد ایسے لوگ ہیں, سینئر سیاستدان بھی ہیں, لیکن تحریک انصاف کے اندر متعدد ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی تھا اور جنہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں وزارتیں تو انجوائے کی تھی, اور جب عمران خان صاحب کے اوپر بڑا کوئی مشکل وقت آیا, جب ساتھ دینا چاہیے تھا, جب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, تو آہستہ آہستہ سارے پتے جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو گئے, ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے کروائی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ساتھ چھوڑ دیا آپ نے, اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوپن آرم سے آپ کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے فواد صاحب آپ نے جو کہہ دیا ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات پر اعتماد کریں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان کو لوگوں نے چھوڑا ہے. میرا تو خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو لوگوں نے انتہا کر دی ہے ساتھ کھڑا ہونے کی. اچھا, جس قسم کا تشدد, جس قسم کی قید و بند کی صحبتیں, جس قسم کا جو ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, آئی ہوپ آپ پاکستان میں تھیں ابھی نہیں. جی جی بالکل بالکل میں ہوں, میں اگلا سوال بھی آ رہا ہے اسی طرف. جی جی اچھا, لیکن ابھی بھی اگر ہم یہاں پہ ابھی اگر میری پوری بات مکمل ہو جائے, جی جی ابھی تقریباً 34,000 آدمی جو ہے وہ جیلوں میں گیا ہے اور درجنوں جو لوگ ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیے پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے, عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. یہاں پہ لوگ بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. یہاں پہ جو لوگوں کا ایک جو مانترا ہے وہ پولیٹیکل سپیس ہے. پولیٹیکل سپیس ملے گی, لوگ پالیٹکس کر سکیں گے, نہیں ملے گی نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی طالبان کے ساتھ یا بی ایل اے کے ساتھ یا پہاڑوں پہ چڑھ کے مقابلے شروع کر دینے ہیں. دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان, دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دی پاکستان پالیٹکس. لہٰذا میرے خیال کے اندر جو آپ نے جس طرح کہا کہ لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا, اس کے بالکل برعکس بات ہے. لوگوں نے بہت سختیاں برداشت کی بشمول میرے, اور انفارچونیٹلی جو ماحول ہے پاکستان میں اس کے مطابق اپنے فیصلے جو ہیں پولیٹیشنز نے لینے ہیں, انہوں نے اس کے مطابق فیصلے لیے ہیں. اور اسی لیے آج جب ہم عمران خان صاحب سے سال پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, تو باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ڈائیلاگ کی بات کرنا ہی غداری ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈائیلاگ ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے. بٹ آج 80% جو تحریک انصاف ہے وہ ڈائیلاگ کی حامی, تمام لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے. سہیل آفریدی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, گوہر ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اور یہی وہ چیز تھی جو کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے. ان لوگوں کو تھوڑی دیر ریئلائز ہوا کیونکہ ظاہر ان لوگوں کے اوپر وہ نہیں گزرا جو پی ٹی آئی کی اصل جو لیڈرشپ تھی اس کو جس قسم کی تکلیفیں مسائب برداشت کرنے پڑے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ آج تقریباً 6-8 مہینے کے بعد اب یہ لوگ بھی اسی پچ پہ ہیں جس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں.
बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे आपने खुद ही जिक्र किया 34,000 का, लेकिन बार बार जो है ना वो पीटीआई की क़यादत की तरफ से इमरान खान की रहाई से मुतालिक ज़्यादा बातें होती हैं। शाह महमूद कुरैशी के बारे में या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में इतनी बातें नहीं होती कि उनको भी छोड़ा जाए। ज़्यादा तवज्जो जो मरकूज़ रखी जाती है वो इमरान खान साहब की रहाई पर रखी जाती है। अलबत्ता अगर आपकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से हो जाती है, आप कोई मैंडेट लेकर आ भी जाते हैं, तो क्या दूसरी जानिब भी आपके राब्ते ऑन बोर्ड हैं? क्या आपकी सुनवाई वहाँ हो सकती है? कोई मुज़ाकरात आप करवा सकते हैं? कोई बातचीत आप करवा सकते हैं? अच्छा, हमारा एक तो आपने बिल्कुल सही मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों को, जो लोग जेलों में गए और जो लोग आज भी जेल में हैं, कोट लखपत में हैं, उनका जिक्र ही तहरीक इंसाफ के नैरेटिव में नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये कोट लखपत के लोगों का भी अगर हम लोग एनडीसी में बात ना करें और हम लोग उनकी बात ना करें तो इनके तो नाम भी शायद लोगों को याद ना। और यही वजह है कि आज जो तमाम जो लोग जो जेलों में गए हैं वो हमारे इनिशिएटिव के साथ खड़े हैं और वो हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब जहां तक बात है कि इमरान खान साहब से जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई वो जुलाई में हुई पिछले साल, उसके बाद की पाबंदी है, मुलाकातें हुई नहीं। उसमें मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हमें एक पॉलिटिकल स्पेस के लिए जदोजहद करनी, और वो तब हमें मिलेगी जब हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं और वो अपोजिशन अलायंस हुकूमत से बातचीत करे। वो अपोजिशन अलायंस जो है वो हमारे लिए जगह लेने की कोशिश करे, और आप जो है अगर जेल से बाहर आ जाएं तो हमारी पहली बड़ी कामयाबी ये होगी। और सही काफी जी कंप्लीट कीजिए। जब आ जाएंगे उसके बाद शुरू करेंगे। तो हमारा यही था कि पहले जो खान साहब से बात हुई है, हम इस सिलसिले को वहीं से ही शुरू करना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब के दरमियान, हुकूमती जमातों के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कम अज कम एक बातचीत का आगाज हो और उसके बाद जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे है। इसके लिए जब हम मिले अयाज सादिक साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, आजम तारड़ साहब को और दोस्तों को जो PMLN के हैं, उनको हमने यही गुजारिश की थी कि देखिए, बातचीत के लिए एक टीम चाहिए और एक माहौल चाहिए। अब आपके पास PTI के अंदर तो मौजूदा लीडरशिप है, वो तो इमरान खान को नहीं जानती, ना इमरान खान उनको जानते हैं। तो आप मेहरबानी करें, कोट लखपत के लोगों को रिलीफ दें ताकि वो बाहर आएंगे, आप उनसे बातचीत कर सकेंगे और वो इमरान खान से बातचीत कर सकेंगे। तो हमारा मॉडल एक्चुअली ये था कि कोट लखपत के लोग लीड करें इस बातचीत को, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उनको, हमें तो लगा कि वो बज़ाहिर कन्विंस है हमारी बात से, लेकिन शायद वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। यानी अभी भी जो है ना कुछ वक्त दरकार है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ अरसे से जो बातें खैर ये हो रही थी कि PTI के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, अब तो शायद वो जो पर्दा जो गिरा हुआ था इन इख्तलाफात के ऊपर से वो हट चुका हुआ है, तो ऐसे में ये जो लॉन्ग मार्च की, ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, ये आपको कितनी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? स्कूल किड्स, इनका कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है। सलमान राजा जिंदगी में कभी काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं लड़े। इसी तरह मशाल जो है, जो अब सेनेटर बन गई हैं, वो भी जिंदगी में उन्होंने कभी अपनी बार की जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ। तो ये तो एक हादसा हो गया चूंकि पाकिस्तान के अंदर, और इन लोगों को, इतने छोटे कद के लोगों को इतने बड़े ओहदे देने पड़ गए। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फैसला किया है कि हमने बड़ा नहीं होना, और the chairs have come down for them, they have not gone up. This is the problem. अब ये जो आपने बात कही है कि आगे कैसे होगा और क्या चलेगा, देखिए प्रॉब्लम ये है, बज़ाहिर हुकूमत को ये जो लॉन्ग मार्च है वो बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की सोसाइटी एक बहुत ज्यादा तवील अरसे से एक पॉलिटिकल हीट में है, और उसकी जो शिद्दत है इस गर्मी की, वो अब हर शख्स को महसूस हो रही है, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा खतरात से खाली नहीं। और मैं आपको एक और बताऊं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो यू विल रियलाइज कि जो लॉन्ग मार्चेस के नतीजे में, एहतजाज के नतीजे में मेन इशू रिजॉल्व नहीं होता, हमेशा जो पेरिफेरी का इशू है वो आपका पहला बन जाता है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के फसाद को पढ़े जो पार्टीशन के वक्त हुए, वो इस बात पे नहीं हुए थे कि आप आधा पंजाब उधर क्यों जा रहा है और आधा पंजाब इधर क्यों जा रहा है, वो रन अवे मैरिज से शुरू हुए थे। यहाँ कलर सैदा में, पिंडी में
ایک سکھ لڑکے اور مسلمان لڑکی نے شادی کر لی اور وہاں سے جو ہے وہ 10 لاکھ آدمی جو ہے یہاں ان فسادوں میں مارا گیا. اسی طریقے سے عرب اسپرنگ آپ دیکھیں, وہ جو لڑکا تھا اس کا میونسپلٹی نے آ کے جو اس کا یہ کھانے پینے کا ایک فروٹ کا ایکچولی ریڈی تھی جس کو انہوں نے گرا دیا, اور اس لڑکے نے اپنے تیل لگا کے خود کو تیل پھینک کے اپنے اوپر جو ہے وہ آگ لگا لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6-7 ملکوں میں حکومتیں چلی. تو دا پرابلم ہے کہ آپ کی جب سوسائٹی ایج پہ ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی بھی جو اقدام ہے وہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کیپیسٹی کے وہ کیا کر سکتے ہیں, اٹس اباؤٹ کہ یہ جو سوسائٹی کے اس وقت کے حالات ہیں اس کے تناظر میں حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ٹھنڈا کرے اور یہ لانگ مارچ کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش. اچھا, ویسے آپ بار بار جو ہے نا وہ ڈائیلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہونا چاہیے, جو کہ ایک بہتر چیز ہے. اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تواتر سے جو ہے نا اچانک وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں متعدد ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی برف پگھل گئی ہے, یا کوئی گدڑ سنگی ہاتھ میں آ گئی ہے, یا کوئی جادوئی چھڑی ہاتھ میں آ گئی ہے, یا کوئی جن بوتل سے باہر آ گیا ہے, جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ جو لیول آف کانفیڈنس ہے سہیل آفریدی کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ I'm very happy کہ you realize کہ پاکستان میں میڈیا سینسرشپ کی کیا ایکسٹینٹ ہے, اور انفارچونیٹلی وزیر اعلیٰ لیول کا جو آدمی ہے اس کا بھی ٹی وی پہ آنا جو ہے ایک معجزہ ہے, جو آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں, اور یہی بتاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے یا ہماری اس وقت پالیٹکس کے حالات کیا ہیں, اور اسی لیے ڈائلاگ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اگر سہیل آفریدی صاحب کا ٹی وی پہ آنا کسی انگیجمنٹ کا نتیجہ ہے, میرے خیال میں اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ کسی اور حکومتی لوگوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں, اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, سہیل آفریدی صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیف منسٹر ہیں. وہ بندوقیں لے کے تو نہیں چڑھ سکتے وفاق کے اوپر, اور وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کو وہ اسپیس دے. پی ٹی آئی کے آپ نے ایم این اے پہلے تو آپ نے سارے فارم 47 سے رزلٹ بدل دیے, پھر اس کے بعد جو ایم این اے پہنچ گئے ان کو آپ نے وہ سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی کروا دیا. اب آپ جو 4 بچے بھی ہیں ان کو بھی آپ ہر وقت دیوار سے لگائی رکھتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس طرح سے جو سوسائٹی ہے, اگر آپ کسی جو ہے وہ بلی کو بھی بالکل جو ہے وہ لگائیں گے, وہ بلی بھی آگے سے جھپٹ پڑے گی. آپ یہ پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف, اس کو آپ بالکل دیوار سے لگانا تو کوئی عقل مندی نہیں. لہٰذا ایک طرف تو حکومت کو سپیس دینی چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو, اور دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہیں اگر وہ سپیس دیتے ہیں تو اس کو اویل کرنا چاہیے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی بیٹھا ہوا جو بھی میں دیکھتا ہوں نا کہ آئے نکلے اور اپنا یہ کر دیں اور وہ کر دیں, وہ پتہ چلتا ہے جی وہ تو انٹیریو میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کا پتہ چلتا ہے جی وہ ٹیکساس میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کا جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جرمنی, ہر کوئی انقلابی لیڈر بنا بیٹھا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے. ویسے جو آپ کو سب سے بڑا انقلابی نظر آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ, اس کی تھوڑی سی پروفائل چیک کریں, یا تو جعلی نام ہوگا یا وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا, اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو ملک سے باہر بھی بیٹھ کے اپنے نام جو ہے وہ جعلی رکھے ہوئے ہیں. تو جن کی اپنی اوقات یہ ہے, ان کے کہنے پہ تو نہیں آپ اسٹریٹجیز بناتے. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں چوہدری صاحب, آپ نے جیسے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ ہم نے درجنوں بار کیا بلکہ ہمیشہ سے دیکھا ہی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی جو جماعتیں ہیں جو اقتدار میں آتی ہیں اور وہ پھر جو مخالفین ہوتے ہیں ان سے بدلہ لیا جاتا ہے. جب مخالفین اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان کے لیے دائرہ کار جو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک سرکل بنا ہے, یہ جو اس گول دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی جو ہے نا وہ ٹوٹنا چاہیے اور پارٹیز کو جو ہے نا ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ آبویسلی ملک آلریڈی جو ہے نا وہ بحران میں جا رہا ہے, عوام مہنگائی میں پس رہی ہے. اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ آ کر بات چیت نہیں کر سکتی تو یہ کیسے دعوے کرتی ہیں کہ ہم ملک کو چلائیں گے؟ دیکھو نا, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی مہنگائی کی. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کا فارمر ہے, آپ اس وقت کسی بھی جگہ پہ, آپ پنجاب میں اسپیشلی کسی بھی ایگریکلچر
जो अपना आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, एक्सप्रेस के नुमाइंदे से, वो आपको बताएगा कि वहाँ पे जो ठेका है वो 2018-19 की सतह पे चला गया और आपकी महंगाई 200 गुना बढ़ गई है। आप जाके फैसलाबाद में सर्वे करें, सारी आपकी इंडस्ट्री बंद हुई है। आप एक सतत एक बहुत ही जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक अजाब का शिकार है कि और आप खुद एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखती हैं। इस वक्त हुकूमत का सिर्फ फोकस ये है कि वो तेल के ऊपर टैक्स लगा रही है और तनख्वाहदार तबके से वो टैक्स ले रही है। तीसरा कोई इनके पास शोबा ही नहीं है जिससे वो जो है वो अपने को टैक्स ले सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं आपसे आखिरी सवाल, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे जानना, ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका बेसिकली जो पॉलिटिकल फ्यूचर है या आपका अभी जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या देखते हैं आप? अपने आने वाले टाइम में कौन सी जमात में अपने आप को देखते हैं, पीटीआई में या इस्तेहकाम पार्टी में या कोई और पार्टी है? देखिए, अगर हमने इस्तेहकाम पार्टी में जाना होता तो फिर मैं भी वजीर होता। जो सारे हमारे दोस्त बने हैं वजीर, वो उनका प्रोफाइल तो मेरे से ज्यादा तो नहीं था ना, सबसे ज्यादा प्रोफाइल तो मेरा ही था। हमने तो इमरान खान के साथ रहने का एक इंटेंशनल फैसला किया, हमने उनके तरीके इंसाफ में रहने का एक इंटेंशनल फैसला किया है, क्योंकि उसकी एक तो जाती जो उनकी मोहब्बत है वो है, और दूसरा ये है कि हम पॉलिटिशियन हैं, हमें अपने अवाम की जो राय है उसके मुताबिक चलना होता, अपने हल्के की राय के मुताबिक चलना होता। तो हमारा जो फ्यूचर है वो उसके साथ है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगी, और आप देखेंगी कि इमरान खान में और रियासती इदारों में जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे, और इमरान खान दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और फवाद चौधरी साहब, लाजिम है कि हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के अंदर बातचीत जारी है।